السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 107 تا 111 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إن يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن؟ یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ معزز ناظرین، اب تسلسل سے اس کی جو تفسیر چل رہی ہے، اب انشاءاللہ ہم وہاں سے پڑھتے ہیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فقر الاعلی سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے، تو دشمن کی جماعت میں سے حویرث بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے چھپا پہاڑ سے اترا اور اچانک حضرت کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اور دعا فرمائی۔ جب ہی اس نے حضور پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اندھے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا ہاں ہمارے لیے یہی سزاوار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بار تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداؤ مت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد متعین فرمائی سوائے ذکر کے اس کی کوئی حد نہ رکھی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی ہو یا تری میں، سفر میں ہو اور حضر میں، غرا میں ہو اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر مسئلہ۔ اس سے نمازوں کے بعد بغیر فصل کے کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مسئلہ ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب داخل ہے، تو لازم ہے کہ اس کے اوقات کی رعایت کی جائے۔ شان نزول احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ اصحاب زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شان نزول انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن ابیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے یہاں چھپائی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتائیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے حضور کے سامنے طعمہ کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور گواہی پر کوئی جرح و قدا نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق متعدد روایات آئی ہیں اور ان میں باہم اختلافات بھی ہیں۔ اور علم عطا فرمائے، علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے رویت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کی رائے ہمیشہ ثواب ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقائق کو حوادث آپ کے پیش نظر کر دی ہے اور دوسرے لوگوں کی رائے زن کا مرتبہ رکھتی ہے معصیت کا ارتکاب کر کے۔ حیا نہیں کرتے، ان کا حال جانتا ہے، اس پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا۔ جیسے طعمہ کی طرفداری میں جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت۔ اے قوم طعمہ، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا، صغیرہ یا کبیرہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک سے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر میں اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت جو ہماری اس
امت ہے جو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمہ پڑھنے والے ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو اگر کوئی ایک لفظ بھی کوئی اگر نیکی کا جانتا ہے، کوئی صحیح بات جانتا ہے، تو صراط مستقیم کی کوئی بات جانتا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے، برائی کے کاموں سے روکے. تو یہ مقدس کلام کا جو میسج ہے جو قرآن پاک کا ہے، اس کو پڑھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہر فرد کے اوپر لازم ہے. تو اس کلام مقدس کے یہ جو مقدس فریضہ ہے، اس کے اندر ضرور اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے در انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. اور آپ ضرور اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، عزیز دوستوں، عزیز اقربا کو ضرور اس کی طرف تلقین اور ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مقدس کام کو، اور اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.